نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا۔ ہر قسم کی بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ رب العالمین ہی کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، جس کی عبادت کرنا ہماری زندگی کا اہم ترین مقصد ہے۔ عبادت کرتے ہوئے کمال سے کمال درجے کو حاصل کرنا ہماری سب سے بڑی کامیابی اور کامرانی ہے۔ درود و سلام ہو نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر، جو ہمیں اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی تعلیم دی اور اغیار کی تہذیب اور ان کے تمدن سے، ان کے طور طریقوں سے مکمل طور پہ اجتناب کرنے کا ہمیں حکم دیا۔ معزز حضرات و خواتین، نوجوانوں اور معصوم بچوں، حمد و صلوات کے بعد میں نے آپ لوگوں کے سامنے ابھی ایک آیت کریمہ تلاوت کی۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن ہم نے تم لوگوں کے لیے دین مکمل کر دیا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں جو دین عطا کیا ہے وہ مکمل ہے، اتم ہے، اکمل ہے، اس میں کوئی بھی چیز ہم ملا نہیں سکتے، کسی بھی چیز کو ہم ہٹا بھی نہیں سکتے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اللہ رب العالمین اللہ کے نبی کو مخاطب کر کے بتا رہا ہے کہ اللہ کے نبی ہم نے آپ پر اپنی نعمت مکمل کر دی۔ واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، دین ہونے کی ناحیے سے، اسلام ہونے کی ناحیے سے، قانون ہونے کی ناحیے سے، شریعت ہونے کی ناحیے سے، اللہ ہونے کی حیثیت سے اللہ رب العالمین نے مذہب اسلام کو پسند کر لیا ہے۔ مذہب اسلام کے علاوہ کوئی بھی انسان کسی بھی طور طریقے کو اپنائے، کسی بھی رسم و رواج کو اپنائے، کسی بھی چیز کو اپنائے، تو انسان سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے، اور خاص کر ایک مسلمان کو، ایک مومن کو یہ دیکھنا ہے کہ یہ میرے عقیدے کے لیے کچھ خرابی ہے کیا، میرے دین اور دنیا کے لیے کچھ خرابی ہے کیا، یہ دیکھنا بہت ضروری ہے میرے بھائیوں۔ ہم ایسا نہ ہو کہ بس 5 وقت نماز کا ٹائم کیا آیا پڑھ لیے، بقیہ زندگی ہندوؤں کے ساتھ رہتے ہیں، کرسچنوں کے ساتھ رہتے ہیں، دوسرے مذہب کے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں،
ان کے ساتھ رہتے ہوئے ان کے طور طریقے کو اپنا لیں، ان کے رنگ میں رنگتے چلے جائیں، وہ جو کچھ کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہوئے چلے جائیں، اس بات کی فکر کیے بغیر کہ کیا یہ سب کام ہم اپنی شریعت میں کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں، اس کی کوئی فکر نہ ہو تو یقین مانیے کہ ایسا مسلمان بہت بڑے خسارے میں ہوگا، بہت بڑے نقصان میں ہوگا۔ اللہ رب العالمین دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے مسلمانوں، یا ایھا الذین آمنوا، اللہ رب العالمین خطاب مسلمانوں سے کر رہا ہے، کافروں سے نہیں، مشرکوں سے نہیں، مسلمانوں سے۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ دین اسلام میں داخل ہونا ہے تو پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، مکمل طور پر دین اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی ایک جز عمل کر لیے اور مطمئن ہو گئے کہ ہم نماز پڑھ لیے یا ہم زندگی میں ایک بار کبھی حج کر لیے، بقیہ زندگی اپنی من مانی گزار سکتے ہیں، ایسی بات نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، دین اسلام میں داخل ہونا ہے تو مکمل کے مکمل طور پہ داخل ہو جاؤ۔ معزز حضرات و خواتین، آپ لوگ یہ سب باتیں اس لیے کہتے جا رہا ہوں کہ واٹس ایپ پہ بھی دیکھے ہوں گے کہ میرا آج کا اپنا موضوع کیا ہے۔ آج کا اپنا موضوع آج کی تاریخ کے اعتبار سے ہے۔ آج کی تاریخ کے اعتبار سے یورپی ملکوں میں جو پرانا رسم و رواج چلا آتا تھا، سوشل میڈیا ذرائع ابلاغ کی اس مصیبت کی وجہ سے، ذرائع ابلاغ کی وجہ سے یہ رسم و رواج، یہ مصیبت ہندوستان تک آ پہنچی۔ نہ صرف ہندوستان تک بلکہ مسلمان کے بہت سارے نوجوان لڑکے لڑکیاں اور بہت سارے لوگ بھی اس رسم کو مناتے جاتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ ویلنٹائن ڈے۔ آج کی 14ویں تاریخ فروری کو دنیا و عالم کے بہت سارے لوگ ویلنٹائن ڈے کے نام سے مناتے ہیں اور محبت کا غلط اظہار کرتے رہتے ہیں اور بہت سارے غلط سلط کام کرتے رہتے ہیں۔ یہ رسم و رواج شروعات میں یورپی ملکوں میں تھا، باہر ملکوں میں تھا۔ سوشل میڈیا کی وجہ سے ہندوستان بھی آ پہنچا۔ ہندوستان کیا آیا کہ اغیار کی تہذیب کو دیکھتے ہوئے، دوسروں کے رہن سہن کو، دوسروں کے طور طریقوں کو دیکھتے ہوئے یہ رسم و رواج بعض مسلمانوں کی زندگی میں بھی یہ آ چلی ہے اور اس کے بہت سارے نقصانات ہیں میرے بھائیوں، اس کے بہت سارے نقصانات ہیں۔ عقیدے کے اعتبار سے نقصان ہے، دنیا کے اعتبار سے بھی نقصان اور آخرت کے اعتبار سے بھی نقصان۔ یعنی یوں سمجھیے کہ 14ویں تاریخ کو جو آج کل بہت سارے لوگ، آپ لوگ بھی دیکھتے ہوں گے کہ آپ لوگوں کے فونوں میں ہندوؤں کی کوئی کانٹیکٹ ہوں گے تو اس میں آپ جا کے دیکھیے کہ وہ لوگ اپنا اسٹیٹس کیا رکھے ہیں، اپنے کسی کو تحفہ دیتے ہوئے، کسی سے تحفہ لیتے ہوئے، غلط تعلقات قائم کرتے ہوئے۔ اسکول اور کالجز میں تو بہت زیادہ یہ رواج چل پڑا ہے کہ ہر ایک کسی کے ساتھ کچھ نہ کچھ غلط تعلقات قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور یورپی ملکوں نے اس کو ایک اچھا نام دے کے دھوکہ دلانا چاہا ہم لوگوں کو، ویلنٹائن ڈے۔ اور اس ویلنٹائن ڈے کے لیے اس کی تیاری 7 فروری ہی سے شروع ہوتی ہے۔ 7 فروری سے لے کر 14 فروری تک مختلف رسم و رواج مناتے جاتے ہیں، اور ہر ایک دن کے لیے 7 فروری، 8 فروری، 9، 10، 11، 12، 13، 14 فروری تک بہت سارے غلط سلط نام دیے جاتے ہیں، اور غلط سلط نام دے کے خاص کر اسکولوں اور کالجز میں پڑھنے والے بچیوں کو ابھارے جاتے ہیں کہ دیکھیے فلان سے تعلق قائم کیجئے، فلان سے تعلق قائم کیجئے، کہ مختلف نام کہ روز ڈے، پرپوز ڈے، کس ڈے، ٹی ڈے، چاکلیٹ ڈے، اور آخری کار ویلنٹائن ڈے پہ آ کے رکتا ہے کہ آج کا دن ان کا اپنا آخری دن ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ زندگی میں کوئی بھی کام دنیاوی ہو یا اخروی ہو، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے اپنے مذہب اسلام میں اس کی کیا کچھ تعلیمات ہیں۔ ہمارے عقیدے میں تو کچھ فرق نہیں آ رہا ہے، ہماری دنیا اور آخرت تو نہیں بگڑ رہی ہے۔ آئیے کہ
اس رسم و رواج اندھا دیکھی جو مسلمان قبول کیے اور مناتے جاتے ہیں، اس کی کیا کچھ خرابیاں ہیں، چند باتیں میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے میرے پیارے بھائیوں، سب سے پہلے یہ رومیوں کی اور عیسائیوں کی رسم و رواج ہیں، یہ مسلمانوں کا رسم و رواج نہیں، مسلمانوں کا طور طریقہ نہیں، یہ رومیوں کا اور عیسائیوں کا ایجاد کردہ رسم و رواج ہے۔ اس کے سامنے من گھڑت کہانیاں ہیں، بے بنیاد کہانیاں ہیں، دسیوں کہانیاں ہیں، محبت کے، عشق کے، یہ سب کے سب بےہودہ ہیں، باطل ہیں۔ اور مذہب اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ کسی بھی تہذیب اور کسی بھی مذہب کے لوگوں کے طور طریقے کو اپنانے سے اجتناب کرو۔ مذہب اسلام کی ایک اہم تعلیم یہی ہے کہ کوئی لوگ خوشی کے موقع پہ کسی دن خوشی مناتے ہیں تو ہم بھی اس خوشی میں جا کے شریک ہو جائیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ ہجرت کر کے کیا مدینہ گئے، مدینہ منورہ کے لوگوں کو اللہ کے نبی نے پایا کہ وہ لوگ سال میں 2 دن خوشی مناتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ یہ 2 دن آپ لوگ کیوں خوشی مناتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ اللہ کے نبی بس زمانے جاہلیت سے، بہت زمانے سے ہم لوگ اس میں خوشی مناتے آتے ہیں، اس لیے اس کو بھی ہم خوشی کے طور پہ ان دنوں کو مناتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فوری طور پہ مسلمانوں کو بھی حکم دیا اور کہا کہ اللہ رب العالمین نے ان 2 دنوں سے بہتر دن ہمیں عطا کیا ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی شکل میں۔ مسلمان خوشی اگر منانا چاہیں تو انہی دن خوشی منائیں اور جو جاہلیت کے رسم و رواج ہیں ان سب کو چھوڑ دو۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ نے ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، کوئی بھی انسان کسی کی مشابہت اختیار کرتا ہے، کسی کی مشابہت اختیار کرتے ہوئے کوئی بھی کام انجام دیتا ہے تو اچھی طرح یاد رکھ لیجئے کہ اس انسان کا شمار بھی اسی قوم میں ہوگا، مسلم قوم میں نہیں، مسلمان قوم میں نہیں، وہ اس انسان کا شمار بھی اسی قوم میں ہوگا اور قیامت کے دن وہ اسی قوم کے ساتھ اٹھے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ نے صاف الفاظ میں فرما دیا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ ہندوؤں کے خوشی کے موقع پہ ہم جا کے ان کی خوشی میں شامل ہونا یہ اسلامی اعتبار سے صحیح نہیں ہے میرے پیارے بھائیوں۔ آج ان کی خوشی میں شامل ہوں گے، 1-2 کر کے شامل ہوتے چلے جائیں گے، بعد میں ہمارے ایمان اور ہمارے اسلام کے لیے بہت بڑا خطرہ ثابت ہوگا۔ عقیدے کے اعتبار سے یہ بات ہے، آئیے کہ اخلاقی اعتبار سے اس رسم و رواج میں کیا کچھ خرابیاں ہیں ذرا جائزہ لیتے ہیں۔ دوسرا بہت بڑا نقصان، یعنی جو کوئی اس طرح کے رسم و رواج کو پروان چڑھاتا ہے اور اس طرح کے رسم و رواج کو انجام دیتا ہے، بے حیائی اور فحاشی اس کے اندر آنا ایک ضروری صفت ہے۔ یہ سب رسم و رواج، اغیار کی تہذیب، دوسرے لوگوں کے طور طریقے، دوسرے مذہب کے رسم و رواج، یہ سب انسان کے اندر بے حیائی اور فحاشی، بدکاری اور برائی کی طرف دعوت دیتی ہے، جبکہ مذہب اسلام ایک مسلمانوں کی اس بات کی تعلیم دیتا کہ شرم و حیا اپنے اندر پیدا کرو۔ یہاں دیکھیے کہ اس رسم و رواج میں کیا ہوتا ہے میرے بھائی، ایک اجنبی لڑکا، ایک اجنبی لڑکی آپس میں ایک دوسرے سے تعلق قائم کرتے ہیں اور محبت کا اظہار کرتے ہیں، محبت کے جائز ناجائز ان تمام چیزوں کی پرواہ کیے بغیر ایک دوسروں سے تعلق قائم کرتے جاتے ہیں، اور یہ سب چیزیں کرنے کی وجہ سے دھیرے دھیرے ان کے اندر شرم و حیا کی جو صفت ہے وہ کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ اور یاد رکھیے کہ شرم و حیا یہ بہت ہی عظیم صفت ہے۔ اگر کسی بھی انسان کے اندر یہ شرم و حیا کی صفت رخصت ہو جائے تو سمجھ لو کہ اس کے اندر آٹومیٹک بہت ساری برائیاں بھی آتی چلی جائیں گی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ ایمان کے جو اہم حصے ہیں ان میں ایک اہم حصے کو شرم و حیا قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ نے فرمایا کہ الایمان بضع و70 شعبہ افضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ العداء عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان،
کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایمان کے 70 سے زیادہ درجات ہیں، 70 سے زیادہ کیٹیگریز ہیں، 70 سے زیادہ مراتب ہیں، اور ان میں سب سے افضل مرتبہ یہ ہے کہ کوئی بھی ایک بندہ لا الہ الا اللہ کہے، کلمہ توحید کا اقرار کر لیں، اور سب سے ادنا درجہ یہ ہے کہ انسان راستے جاتے ہوئے کوئی بھی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیں۔ اور دیکھیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سب سے اونچا درجہ اور سب سے نچلا درجہ وہ ذکر کرنے کے بعد اس کے درمیان بہت ساری چیزیں ہیں، ان میں سے کسی بھی چیز کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر نہیں کیا۔ ذکر کیا تو ایک چیز کا ذکر کیا، والحیاء شعبۃ من الایمان، شرم و حیا بھی انسان کے لیے بہت ضروری ہے، اور یہ بھی ایمان کے ایک بنیادی حصوں میں سے ایک اہم ترین حصہ ہے۔ میرے بھائیوں بہنوں، خاص کر نوجوانوں، یہ ایک شیطانی کھیل ہے، یہ شیطان ہمارا دشمن ہے، اور ہمیں برائی پر اکسانے کے لیے، فحاشی پر اکسانے کے لیے، زنا پر ابھارنے کے لیے اس طرح بہت سارے رسم و رواج کو ہمارے سامنے خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا شیطان کا کام ہی یہی ہے کہ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، برائیوں کی دعوت دینا، فحاشی کی دعوت دینا اور بدکاریوں کی طرف دعوت دینا، یہی شیطان کا کام ہے۔ ان تمام باتوں سے اجتناب کرنا چاہیے کہ دھیرے دھیرے اگر اس محفل میں بھی ہم رہیں جہاں اس طرح کے پروگرام بنائے جاتے ہیں، اس محفل میں بھی ہم رہیں، اس کا ایک لازمی حصہ یہ ہوگا میرے پیارے بھائیوں کہ ہمارے اندر شرم و حیا کی جو صفت ہے وہ ختم ہوتی چلی جائے گی۔ جب شرم و حیا کی صفت ختم ہو جائے، کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ اگر انسان کے اندر شرم و حیا کی صفت ختم ہو جائے تو وہ ایک چوپائے کی طرح ہے، جو چاہے کرے گا، اندھا دھڑ وہ غلطیاں کرتے جائے گا، برائیوں میں ملوث ہوگا، اس کو اور شریعت کو، اسلامی تعلیمات کو کوئی تعلق نہیں رہ جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، یہ رسم و رواج وغیرہ بے حیائی کی طرف دعوت دینے والی، فحاشی کی طرف دعوت دینے والی ہے، اس سے بچنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اور یہ سب رسم و رواج میرے بھائیوں نہ صرف فحاشی اور بدکاری بلکہ صاف الفاظ میں کہوں تو زنا کی جانب دعوت دینے والی ہیں، بدکاری کی جانب دعوت دینے والی ہیں۔ یہ سب رسم و رواج عام طور پہ یہی ہوتا ہے کہ اسکولز اور کالجز میں آپ دیکھتے ہوں گے، سنے ہوں گے کہ 14 فروری کی تاریخ کو ویلنٹائن ڈے کے طور پہ منائے جاتے ہیں، اور منانے کے بعد نعوذ باللہ من ذالک، کوئی لڑکا کسی کو نعوذ باللہ من ذالک گرل فرینڈ اور بوائز فرینڈ کا ماحول پیدا ہوتا ہے، کوئی کسی کو اپناتا ہے، کوئی کسی کو اپناتی ہے، کوئی لڑکا کسی کو اپنا خاص بناتا ہے، کوئی لڑکی کسی کو اپنا خاص بناتی ہے۔ شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ زنا مت کرو، شریعت یہ نہیں کہا، زنا مت کرو شریعت نے یہ نہیں کہا، بلکہ اللہ رب العالمین نے صاف الفاظ میں یہ کہہ دیا کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ زنا پہ جتنی بھی چیزیں ابھارنے والی ہوں گی، اکسانے والی ہوں گی، اور زنا کی جانب ورغلانے والی جتنی بھی چیزیں ہوں گی، شریعت اسلامیہ نے ان تمام چیزوں سے ہمیں روکا ہے۔ اگر انسان زنا تو نہیں کر رہا ہے لیکن ان تمام عوامل کو بھی، ان تمام اسباب کو بھی اپنائے تو ایک نہ ایک دن وہ زنا میں ملوث ہو کے رہے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف چیزیں ذکر کی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے بھائیوں، زنا یہی نہیں کہ ہم کسی کے ساتھ بدکاری کریں، غلط تعلقات قائم کریں، صرف یہی زنا نہیں بلکہ آنکھوں کا بھی زنا ہوتا ہے۔ آنکھوں کا زنا کیا ہے؟ کسی کو پوری لذت کے ساتھ دیکھنا۔ ہاتھ کا بھی زنا ہوتا ہے۔ ہاتھ کا زنا کیا ہے؟ کسی بھی اجنبی عورت کو پکڑنا۔ پیر کا بھی زنا ہوتا ہے۔ پیر کا زنا کیا ہے؟ کسی بھی بدکاری کی جانب آپ خواہش کرتے ہوئے، تمنا کرتے ہوئے چل کر جانا۔ اور نفس کے بھی زنا ہوتے ہیں۔ نفس کا زنا
کیا ہے؟ نفس کی خواہش کرنا، یہ خواہش کرنا، وہ خواہش کرنا، فلاں سے ہمارا اپنا تعلق ہو جائے، یہ سب چیزیں انسان اگر سوچنے لگے تو یہ سب کے سب زنا کے راستے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صاف الفاظ میں فرما دیا، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث کے آخری میں ہی فرمایا کہ شرمگاہ ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں انسان کے لیے محرک ہیں، زنا پہ ابھارنے والی چیزیں ہیں، اس کے آنکھ، اس کے کان، اس کے پیر، اس کے ہاتھ، یہ سب کی سب چیزیں، اور رہا معاملہ انسان کی اپنی شرمگاہ، اس کی تصدیق کرتی ہے یا اس کو جھٹلاتی ہے، اس کو اس عمل پر ابھارتی ہے یا اس کے ایمان اس کے درمیان میں آ کے اس کو رکاوٹ پیدا کرتی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زنا کے جو محرکات ہیں ان میں سے یہ بھی ایک فرمایا کہ کوئی بھی اجنبی مرد کسی بھی اجنبی عورت سے تنہائی میں ہرگز ہرگز نہ ملے۔ کوئی بھی اجنبی مرد کسی بھی اجنبی عورت سے تنہائی میں ہرگز ہرگز نہ ملے۔ اگر کوئی بھی انسان چاہے وہ کون بھی ہو کسی بھی عورت سے تنہائی میں کچھ لمحات گزار دے تو یہ سمجھ لیجئے کہ اس کے ساتھ شیطان ہے، تیسرا آدمی شیطان ہے، اور وہ اس کے نفس میں طرح طرح کے خیالات اور بری باتیں ڈالتے جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یخلون رجل امرأۃ الا کان ثالثهما الشیطان، کہ کوئی بھی آدمی کسی اجنبی مرد سے کسی اجنبی عورت سے ہرگز ہرگز تنہائی میں جا کے نہ ملے۔ اس ملنے کی وجہ سے کیا ہوگا کہ اس کا تیسرا شیطان ہوگا اور شیطان اس کو برائیوں پہ اکسائے گا۔ میرے بھائیوں، آج کے دن بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں؟ کرتے یہی ہیں کہ عمر کی کوئی قید نہیں، اس رسم و رواج کو اپنانے میں، پروان چڑھانے میں، پہلانے میں ان کے یہاں قاعدہ اور اصول و ضوابط ہی ہے کہ عمر کی کوئی قید نہیں۔ بوڑھا سا بوڑھا آدمی کسی نوجوان لڑکی سے بھی تعلق قائم کر سکتا ہے، اور بوڑھی عورت کسی نوجوان لڑکے سے بھی اپنا تعلق قائم کر سکتی ہے۔ اور جہاں پر یہ رسم و رواج بہت زیادہ پروان چڑھا ہوا ہے وہاں ہم دیکھتے بھی ہیں اور سوشل میڈیا میں ہم نے دیکھا بھی اور سنا بھی کہ نعوذ باللہ من ذالک، کہیں کا استاد ہے، ٹیچر ہے، وہ اپنے اسٹوڈنٹ سے کچھ تعلق قائم کیا ہے، اسکول اور کالجز میں کوئی اسٹوڈنٹ ہے جو اپنے استانی سے، میڈم سے اپنا تعلق قائم کیے ہوئے ہیں، کوئی اس چکر میں پھنس کے اپنے والدین کے چہرے پہ کالک لگائے جا رہے ہیں اور یہ کہتے جا رہے ہیں کہ بڑے ہونے کے بعد، شادی کی عمر کو آنے کے بعد فلاں زمانے سے ہم یہ سب رسم و رواج اپناتے ہوئے آ رہے ہیں، اگر میں شادی کروں گا تو فلاں لڑکی ہی سے کروں گا، فلاں لڑکی سے اتنے دنوں سے ہمارے اپنے تعلقات ہیں، اتنے میں نے گفٹ دیے، اتنے یہ بنائے وہ بنائے، یہ سب کے سب فحاشی، برائی اور یہ سب کے سب زناکاری، بدکاری کے راستے ہیں۔ اور میرے پیارے بھائیوں، یہ ایک اور قدم آگے بڑھ کر اس کے جو نقصانات ہیں ان میں سب سے بڑا نقصان تو یہ ہے کہ اس چکر میں پھنس کر، عشق و محبت میں پھنس کر، عشق و محبت کے ناجائز طریقے میں پھنس کر انسان کسی مسلمان سے نہیں، ایک مسلمان لڑکا کسی ایک مسلمان لڑکی سے نہیں بلکہ کسی ایک غیر مسلم لڑکی سے بھی شادی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور نہ صرف شادی کرتا ہے، شادی کرنے کے بعد اس لڑکی کے ساتھ نبھانے کے لیے مسلم معاشرے سے بھی کٹ جاتا ہے، اور مسلم معاشرے سے کٹ کر کہیں دور جا کے زندگی گزارتا ہے تاکہ اس کو لوگ نہ کوسیں، نہ چبوئیں، نہ اسے ستائیں۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ سب کے سب خرابیاں کہاں سے پیدا ہوتی ہیں اس کو دیکھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ یہ سب کے سب خرابیاں عشق و محبت کے فتنے ہیں، یہ ویلنٹائن ڈے کے فتنے ہیں، یہ اغیار کے رسم و رواج ہیں، یہ غیروں کی تہذیب ہے، یہ ان لوگوں کی مار ہے، یہ ان لوگوں کا اپنا ذہن ہے جس کی وجہ سے ہمارا اپنا ماحول بگڑتے جا رہا ہے اور بگڑتے چلا جائے گا۔ ہمارے آج کے بچے اور ہمارے آج کی اپنی بچیاں ہمارے اپنے ہاتھ میں نہیں رہیں گی کل کے دن کے لیے۔ میرے پیارے بھائیوں، علاج کیا ہے؟ یہ سب نقصانات ہیں، اغیار کی تہذیب کے یہ سب نقصانات ہیں۔ علاج یہ ہے
کہ ہم بھی اپنے دامن کو مکمل طور پہ صاف رکھیں، ہم بھی اپنے دامن کو مکمل طور پہ صاف رکھیں۔ اپنے دامن کو صاف رکھنے کے ساتھ ساتھ بحیثیت سرپرست، بحیثیت بڑے، بحیثیت والدین، بحیثیت گھر کے بڑے ذمہ دار اپنے بچوں کا حال احوال کا مکمل جائزہ لینا، یہ ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ یہ ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ ہمارے اپنے گھر کے بچے بچیاں ہمارے زیر تربیت میں رہتے ہوئے چوری چھپے اس فتنے کا شکار نہ ہو۔ آپ یہ نہ سمجھے میرے بھائیوں کہ ہمارے پاس پیسے ہیں، فون لے کر دے دیے، بچی کیا کرتی ہے نہیں معلوم، کتنے کانٹیکٹ ہے نہیں معلوم، کس کو کیا کیا بھیجتی ہے نہیں معلوم، تو یہ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ سب کا سب فتنہ ہمارے گھر میں بھی ایک نہ ایک دن داخل ہوگا، کہ اگر ہم نے اپنے بچوں کی نگرانی نہیں کی، صحیح تربیت نہیں کی، اسلامی آداب اور تہذیب انہیں نہیں سکھلائے، اسلامی تعلیمات سے روشناس نہیں کرائے، تو ہمارے آج کی بچیاں کل ہمارے اپنے ہاتھ میں نہیں رہیں گی۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم بارہا جائزہ لیتے رہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ وہ انسان دیوس ہے، وہ انسان غیرت مند نہیں ہے، وہ انسان اچھا انسان نہیں ہے جو گھر کا ذمہ دار ہوتے ہوئے، گھر کا بڑا ہوتے ہوئے اس طرح کے چھور راستوں سے، عشق و محبت کے فتنے میں ہمارے گھر کے کوئی بھی بچہ یا بچی پھنسے اور اس جال میں جا کے پھنسے اور ہمارے ہاتھ سے نکل جائے، اس کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت اس پر حرام کر دی۔ کس کے لیے جنت حرام ہے؟ اس کے لیے جنت حرام ہے جو بے غیرت انسان ہے، جس کے اندر اپنی تو ہے کہ میری اپنی دینداری تو ہے، وہ تو دیندار ہے، لیکن گھر کے ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے، گھر میں ایک بڑا انسان ہونے کی حیثیت سے اس کے اندر دوسروں کی تربیت کی فکر نہیں، دوسروں کی اصلاح کی فکر نہیں، اس پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت حرام ہے یہ حدیث فرمائی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ثلاثۃ قد حرم اللہ علیہم الجنہ، تین لوگ ایسے ہیں جس پر اللہ رب العالمین نے جنت حرام کر دی۔ ایک آدمی کون ہے؟ مدمن الخمر، ہمیشہ شراب پینے والا، واللعان، اور ہمیشہ ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، ماں باپ کی باتوں کو ٹھکرانے والا، ماں باپ کو تکلیفیں دینے والا، اس پر بھی اللہ رب العالمین جنت حرام کر دیا۔ اور تیسرا آدمی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الدیوث والدیوث الذی یقر فی اہلہ الخبث، وہ دیوث ہے، وہ دیوث ہے، وہ بے غیرت انسان ہے جو اپنے ہی گھر میں برائی کو پنپنے، برائی کو رہنے، فحاشی کو پنپنے، فحاشی کو پہلانے کا موقع دیتا ہے۔ وہ انسان دیوث ہے میرے بھائی، وہ انسان دیوث ہے، بے غیرت انسان ہے جو اپنے ہی گھر میں فحاشی کو، برائی کو، زناکاری کو، بدکاری کو پہلنے کے مواقع فراہم کرتے رہتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، میرے پیارے بھائیوں، آج کا دور، آج کا زمانہ بڑے فتنے کا زمانہ ہے۔ ہم اپنے بچوں کو فون اور موبائل فون اور یہ سوشل میڈیا اس سے کنیکٹ کر کے ہم مطمئن نہ ہو جائیں کہ ہماری اپنی ذمہ داری مکمل ہو گئی ہے، بلکہ ہمیں چاہیے کہ بارہا جائزہ لیتے رہیں۔ جائزہ لینے کے ساتھ ساتھ اغیار کی تہذیب اور ان کے طور طریقے، ان کے رسم و رواج، ان تمام باتوں سے ہم خود بھی بچے رہیں اور بچنے کے ساتھ ساتھ آنے والی نسل کو بھی بچانے کی پوری کوشش کریں۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائیں، اغیار کی تہذیب، دوسروں کی تہذیب و تمدن سے، ان کے طور طریقوں سے مکمل طور پر بچ کر زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔